فرد جرم عائد ہو چکی ہے یا نہیں؟ تھینک یو ویری مچ نصرت صاحب. آج ایک بار پھر سماعت ہوئی اڈیالہ جیل میں اور سائفر کیس کی سماعت کی آفیشیل سیکریٹ ایکٹ کی جو عدالت کے جج ہیں محمد ابو الحسنات ذوالقرنین نے. عدالت نے باقاعدہ طور پر اب جب پروسیڈنگز شروع ہوئی تو یہ بتایا کہ آپ کو گزشتہ سماعت پر جو 7 روز قبل تھی اس میں آپ کو ریفرنس کی نقول فراہم کر دی گئی تھی اور آج فرد جرم عائد کرنی ہے. اس موقع پر ان کے جو وکلا تھے پی ٹی آئی کے انہوں نے اعتراض کیا اور یہ کہا کہ اس کو نہ صرف انہوں نے چیلنج کر رکھا ہے بلکہ انہوں نے کہا کہ عدالت اس موقع کے اوپر چارج فریم نہیں کر سکتی لہٰذا ان کو اس مقدمے سے ڈسچارج کر دیا جائے. لیکن اس دوران جو فاضل جج تھے انہوں نے اوپن کورٹ میں جو جیل کے اندر تھی جہاں پر آج بھی صرف 5 میڈیا پرسنلز کو اجازت دی گئی کہ وہ ان پروسیڈنگز کو دیکھ سکتے ہیں. ایک بات عامر، یہ چونکہ ایک اور ڈیمینشن ہے لیکن آئی وانٹ ٹو بی ویری کلیئر، کیا یہ 5 نئے بندے تھے یا کہ وہی 5 تھے جو پہلے دن سے آ رہے ہیں؟ نہیں، 2 لوگ وہی تھے جو پہلے سے تھے اور 3 لوگ نئے تھے اور 2 لوگ وہی تھے جو پہلے بھی اس پروسیڈنگز میں آ چکے ہیں. یعنی 2 بہت چہیتے صحافی ہیں اور باقیوں کی باریاں. جی ایگزیکٹلی جی بالکل درست. اور اس میں جب سماعت ہو رہی تھی تو پھر جب اعتراض کیا ملزمان کی طرف سے بھی اور ان کے وکلا کی طرف سے بھی کہ فرد جرم عائد نہیں ہو سکتی تو جو فاضل جج ہیں انہوں نے کہا کہ میں چارج شیٹ پڑھ رہا ہوں، فرد جرم عائد کی جا رہی ہے آپ پر، اور پوری چارج شیٹ ان پر پڑھ کر سنائی گئی کہ آپ کے اوپر یہ الزام ہے کہ آپ نے آفیشیل سیکریٹ ایکٹ کی وائلیشن کی، آپ نے ذاتی مقاصد کے لیے سائفر کو استعمال کیا اور اس کو غائب بھی کیا اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے جو کانٹینٹس تھے. اچھا عامر بھائی، قطع کلامی کی معافی کیونکہ آپ نے بڑی اہم بات کی ہے کیونکہ سلمان صفدر وہاں موجود تھے اور وہ وکیل ہیں، انہوں نے کچھ اور کہا. اب ذرا یہ دوبارہ بتائیے گا، کیا جج صاحب نے یہ کہا کہ میں آپ پر جو فرد جرم ہے وہ آپ کو پڑھ کے سنا رہا ہوں؟ جی بالکل ایسے ہی ہوا کہ جو فاضل جج تھے انہوں نے بتایا کہ میں چارج شیٹ پڑھ کر سنا رہا ہوں، آپ پر فرد جرم عائد کی جا رہی ہے. اس موقع کے اوپر بھی جو ان کے وکلا تھے انہوں نے کہا کہ آپ عائد نہیں کر سکتے، تاہم جو فاضل جج تھے انہوں نے تمام چارج شیٹ 2 صفحات پر مشتمل تھی اور پڑھ کر سنائی اور انہوں نے کہا کہ آر یو پلیڈ گلٹی، جس میں ہم عام طور پہ جو پروسیڈنگز ہوتی ہیں اس میں پوچھا جاتا ہے کہ آپ ان الزامات کو درست مانتے ہیں یا ان سے انکار کرتے ہیں. تو شاہ محمود قریشی صاحب پہلے بولے، انہوں نے یہ کہا کہ آئی پلیڈ ناٹ گلٹی اور یہ تمام الزامات درست نہیں ہیں اور انہوں نے یہ کہا کہ آپ چارج بھی فریم نہیں کر سکتے، میرا اعتراض بھی نوٹ کریں. لیکن عدالت نے ان سے جب سائن لینے کی بات کی تو انہوں نے سائن نہیں کیے، آلدو کہ اس میں جو لیگل ایکسپرٹس ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ سائن کی ضرورت نہیں ہوتی. جب میں یہاں پہ چھوٹا سا ایڈ کر دوں عامر بھائی، نصرت صاحب، جب جج جو ہے وہ مجرم کے سامنے اس کو سامنے کھڑے ہو ملزم کے سامنے کو سامنے کھڑا کر کے فرد جرم چارج شیٹ پڑھ دیتا ہے تو فرد جرم عائد ہو جاتی ہے، سائن ہو یا نہ ہو، وکلا کی موجودگی اس کو فرد جرم عائد تصور کیا جاتا ہے. آپ بھی اپنے ایکسپیرینس سے اس بات کو انڈورس کرتے ہو عامر؟ بالکل ایسے ہی ہے سر، بالکل ایسے ہی ہے. بہت سے کیسز میں ملزمان عدالتی روایت ہے یا جی بالکل ملزمان نہیں اس کو تسلیم کرتے اور یہ کہتے ہیں کہ چارج شیٹ درست نہیں ہے، ہم اس کو نہیں سائن کرتے. تو عام طور پہ ایسے ہی ہوتا ہے کہ جب ملزمان سائن نہیں کرتے تو پھر عدالت فوری طور کے اوپر جو پروسیکیوشن ایجنسی ہوتی ہے، جو دوسری سائیڈ ہوتی ہے، پولیس ہو، اسٹیٹ ہو یا جو بھی ادارہ ہو، نیب ہو، ایف آئی اے ہو، ان کو کہا جاتا ہے کہ اب آپ ایویڈنس. اس میں جو ضروری بات ہے عامر بھائی، سوری، جج صاحب کو یہ جملہ بولنا پڑتا ہے، وہ کہا نا، وہ اسی لیے میں نے عامر صاحب سے دوبارہ انڈورس کی تاکہ سننے والوں کو پتا. اچھا اب عامر جلدی سے ایک اور بات بتا دیجیے. ابھی تھوڑی دیر پہلے کوئی اطلاع آئی تھی کہ توشہ خانہ کے حوالے سے بھی کوئی عبوری ضمانت ان کی منسوخ ہو گئی، وہ کیا ہے؟ جی نصرت صاحب، میں صرف پچھلے کیس میں ایک بات ایڈ کرنا چاہ رہا تھا کہ جب بانی پی ٹی آئی کی باری آئی اور انہوں نے یہ کہا کہ آپ اس چارج شیٹ میں یہ بھی لکھ دیں کہ میں نے یہ ساری چیزیں ایکسپوز کی ہیں، اور انہوں نے پھر مزید بھی کچھ باتیں کرنے کی کوشش کی جس پر جج صاحب نے انہیں ڈانٹ دیا اور یہ کہا کہ آپ خاموشی سے ان کیس کورٹ کی پروسیڈنگز کو چلنے دیں، یہ عدالت ہے. اور پھر اس کے بعد ان تمام پروسیڈنگز کو اب کل تک ملتوی کر دیا گیا ہے. اور جو نصرت صاحب آپ ہمیشہ بات کرتے تھے کہ یہ بہت اہم کیس ہے، وہ بات بالکل درست ہے اور یہ بہت سپیڈی ٹرائل ہونے جا رہا ہے. روزانہ کی بنیاد کے اوپر اب اس مقدمے کی سماعت ہوگی اور جو 28 گواہ ہیں، اگر روزانہ کی بنیاد پہ اگر 2 سے 3 گواہوں کے بیانات بھی قلم بند ہوں تو یہ آئندہ آنے والے 4 ہفتوں میں یہ ٹرائل مکمل ہو سکتا ہے.